أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. میرے محترم دینی بھائی، قرآن کریم کے 20ویں پارے کی یہ سورۃ العنکبوت ہے. سورت کا نام ہے عنکبوت. عنکبوت عربی میں کہتے ہیں مکڑی کے جالے، کروڑیا جس کو ہم کہتے ہیں، اسپائڈر. اس کو مکڑی جو جالا بناتی ہے اس کو عربی میں عنکبوت کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی حیثیت مکڑی کے جالے کے برابر قرار دی کہ جس طرح مکڑی کا جالا ایک جالا بن کے اس پر اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے کہ میں نے گھر بنا دیا، ایسے ہی مشرکین مکہ نے دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کو اپنا سہارا بنا لیا. تو اللہ نے فرمایا جب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس طرح مکڑی کے جالے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح تمہاری دنیاوی ساز و سامان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں دشمنوں کے ہاتھوں مسلمان طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے. بعض اوقات وہ تکلیفوں سے اتنے پریشان ہو جاتے تھے کہ ان کی ہمتیں ٹوٹنے لگتی تھیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو قیمتی ہدایتیں فرمائی. شروع میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی، لیکن یاد رکھو اللہ کی بنائی ہوئی جنت اتنی سستی نہیں. دنیا کے اندر آئے ہو آسانی کے ساتھ یہ جنت تو نہیں ملے گی، تکلیفیں اٹھانی پڑے گی. جس کو کہا گیا آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. تو دنیا کے اندر قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم ایمان والے ہو اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا، تم کو بھٹی میں ڈالا نہیں جائے گا، تم کو آزمایا جائے گا. اتنی آسانی سے تم شریعت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، تم کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ ہماری آخری منزل یہ نہیں، آخری منزل مرنے کے بعد ہے اور وہ جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی. دوسری تسلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ دی کہ یاد رکھو کہ یہ جو بھی تکلیفیں دنیا کے اندر تمہیں پہنچ رہی ہے یہ سب عارضی، تھوڑے وقت کے لیے. اللہ نے ہر تکلیف کے بعد آسانی رکھی ہے، جس کو ہم علم نشرہ کے اندر پڑھتے ہیں ان مع العسر یسرا. اللہ فرماتے ہیں مشکلی کے بعد آسانی. کبھی بھی تمہیں کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو فوراً تمہاری نگاہ اس بات کی طرف جانی چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، مشکلی کے بعد آسانی ہے. آج اگر میرے اوپر تھوڑے مشکل حالات ہیں تو اللہ اس کو دور کر دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکلی کے بعد آسانی. یہ بھی اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے مسلمانوں کو سمجھایا. اسی طریقے سے مکی زندگی میں 13 سال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ میں گزارے، کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک ہی گھر کے اندر اولاد نے اسلام قبول کر لیا اور ماں باپ نے ایمان قبول نہیں کیا. تو ماں باپ کی طرف سے دباؤ ہوتا تھا اپنے بیٹے کے اوپر کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے، محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دے. اس طرح کا دباؤ آتا. تو وہ صحابی اللہ کے رسول کو آ کے بتاتے یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے گھر والے تو دباؤ ڈالتے ہیں کہ میں ایمان کو نعوذ باللہ چھوڑ دوں، اسلام کو چھوڑ دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی 7 اور 8 نمبر کی آیت میں یہ پورا مضمون بیان کیا کہ تمہارے والدین کا اکرام کرنا ہر وقت ضروری ہے. اس میں ایمان اور غیر ایمان نہیں دیکھا جائے گا. ماں باپ کی خدمت کرنے کے اندر ہر صورت کے اندر تم ان کا اکرام کرو، ان کے حیثیت کا خیال کرو، ان کے احترام کا خیال کرو. ہاں اگر وہ تمہیں گناہ کی دعوت دیتے ہیں، کفر کی دعوت دیتے ہیں، تو اس وقت بھی تمہیں ان کی بات ماننا ضروری نہیں. اللہ نے ایک حکم یہ بھی اتارا. اسی طریقے سے یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں مکہ کے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب مشرکین مکہ نے تمہارے اوپر حالات بڑھا دیے، اب اگر تمہیں رہنا پریشان ہو جائے، تمہارے لیے مشکل ہی ہو جائے، تو اب تمہیں ہجرت کرنے کی اجازت.
تم مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف، مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف، جہاں کہیں پر تم ہجرت کرنا چاہو ہجرت کر سکتے ہو، اور وہاں جا کر آسانی کے ساتھ اپنے ایمان کے اوپر اور اللہ کے احکام کے اوپر عمل کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے بعض کافر لوگ مسلمانوں پر یہ زور دیتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ تم دین جو قبول کیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ مسلمان کہتے تھے یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے، تو کافر لوگ یوں کہتے تھے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن تمہارے اوپر جتنا گناہ ہوں گے وہ گناہ ہمارے اوپر ڈال دینا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 41 کے اندر یہ باتیں بتائی کہ یاد رکھو وہ دین جو ہے وہ ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانے کا دین ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا نہیں، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی حضرت فاطمہ الزہرا کو فرما رہے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو کہ اے فاطمہ اپنے قبر کی تیاری خود کر لینا، کیونکہ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال جب ہوں گے تب تمہارا یہ بات کام نہیں آئے گی کہ تم محمد کی بیٹی، وہاں تو سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ قبر میں سہولتیں چاہتی ہو، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی چاہتی ہو تو یاد رکھو اپنے قبر کی تیاری خود کرو۔ تم چاہو تو جنت، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دو، تم چاہو تو قبر کو جہنم بنا دو۔ حضور جب حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ بات فرما رہے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ اسی لیے کافر لوگ جب یہ بات کہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ ان کو کہہ دو کہ وہ دین ایسا ہوگا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور رہی بات مشرکین مکہ کی، تو ان کے باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مکڑی کے جالے کے برابر ہے، کہ مکڑی کے جالے کی کوئی حیثیت نہیں، ایک ہوا کا جھونکا آ جاوے اور وہ جالا ختم ہو جاتا ہے، مکڑی کہیں دوسری جگہ اپنا گھر بنانا شروع کر دیتی ہے۔ ان کی حیثیت بھی ایسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان سے پہلے کئی قوموں کو منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر برباد کر چکے۔ رات کو اپنے گھروں کے اندر آرام کی نیند سو رہے تھے، صبح فجر سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل کو، کبھی حضرت میکائیل کو حکم دیا کہ پوری کی پوری بستی اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئے اور وہاں سے زمین پر پٹک دیا۔ اللہ سیکنڈوں میں تباہ و برباد کر چکے، اللہ ان کو بھی کر سکتا ہے۔ ان کو تو احسان ماننا چاہیے محمد الرسول اللہ کا کہ محمد الرسول اللہ ہزاروں درود و سلام ہو اس نبی اور اس آقا پر جنہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کر۔ یہ محمد کی دعا کی وجہ سے بچے ہوئے ہو، ورنہ اللہ نے اگر محمد الرسول اللہ نے یہ دعا نہ کی ہوتی تو تمہاری باری بھی کب کی آ چکی ہوتی۔ اللہ فرما رہے ان کو یہ بات بتا دو، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر دیا ان یترکوا، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، جبکہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ تو دنیا ہے میرے بھائیو، دنیا کے اندر آزمائش آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو اللہ نے بنا کے رکھی ہے وہاں پر پہنچنے کے لیے وہاں پلسرات سے گزرنا ہے۔ تو دنیا کا بھی، دنیا کے اندر یہ حالات بھی گویا کہ ایک طرح کا پلسرات ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جو پکا اور سچا ایمان والا ہوتا ہے حالات اس کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط بناتے۔ آپ نہیں دیکھ رہے پچھلے کئی دنوں سے غزہ کے حالات کو دیکھ رہے، کتنے دنوں سے حالات کو دیکھ رہے ہیں، تقریباً 2 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا، مسلسل ان کے بچوں، عورتوں، جوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن ایک نوجوان بچی 7-8 سال کی بچی عربی میں آ کے خطبہ دیتی ہے یوٹیوب کے اوپر اور ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ دنیا والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں 3 دن سے کھانا نہیں ملا لیکن ہمارے ایمان میں کمزوری نہیں آئی، ہمارا گھر ٹوٹ چکا، ہمارے سر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے، ہم کسی کے دیوار کے سائے میں رات گزار لیتے ہیں اور دوپہر میں وہیں پر بیٹھ جایا کرتے ہیں، کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، کسی جگہ پر ٹپک ٹپک کر پانی گرتا ہے وہاں ہم اپنی زبان کو پھیلا دیتے ہیں اور اندر کے گلے کو تر کر دیتے ہیں، لیکن ایمان میں کمی نہیں ہے۔ یہ 9 سال کی بچی کا یہ معاملہ ہے، اللہ نے ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بنگلہ بنانے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے یہاں پڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم فلسطین کی حفاظت کے لیے یہاں پڑے ہوئے ہیں، ہم بیت المقدس جو اللہ کا گھر ہے اس کی حفاظت کے لیے یہاں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ دنیا کے کئی کنٹریز نے، کئی ممالک نے ان کو نیشنلٹی دینے کے لیے اپنے ملک میں دعوت دی ہے کہ آ جاؤ ہمارے دیش میں، لیکن وہ نہیں جا رہے، وہ کہتے ہیں ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔
تو یہ ہے ایمان کی مضبوطی میرے بھائی. لہٰذا یہ سب ہم لوگوں کے لیے سبق ہیں. ہم نے تو اتنی زندگی گزاری، آگے جتنی مقدر ہوگی گزاریں گے، ہماری اولاد بھی گزارے گی، لیکن اولاد کو میں اور آپ یہ سبق دے کر جائے کہ بیٹا اس سے بھی سنگین حالات ہو سکتے ہیں تمہاری مسجد کی حفاظت کے لیے، تمہاری مدارس کی حفاظت کے لیے، تمہاری درگاہوں کی حفاظت کے لیے، تمہارے قبرستان کی حفاظت کے لیے، تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے کئی حالات آ سکتے ہیں. لیکن میرے بیٹے کبھی گھبرانا مت، یہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاؤ. ان کو قرآن کریم کے یہ قصے سناؤ کہ جتنے حالات آئے اس وقت اپنے ایمان کو اور زیادہ ٹٹولو کہ میرے ایمان میں کہیں ڈگمگاہٹ تو نہیں آ گئی. اور یہ وہ چیز ہے کہ ایمان ایسا مضبوط ہوگا، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، اللہ کی طرف سے یہ اعلان آ جائے کہ میرے ان بندوں کا حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا میں حساب دے چکے ہیں، بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخلہ دے. اللہ وہ داخلہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دنیا میں حالات کے اندر رہ کر اللہ وہ ایمان ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو اس کا مضبوطی کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.